میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود حاضرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میرا پیارا جی۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص جو نماز پڑھ کر جس نے حمد و ثنا کی اور درود شریف پڑھا، اس سے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی، اور میرا پیارا دین میں دین کی پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے دیکھیے پروگرام میرا پیارا جی۔ اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہاں، سب نہیں بولے، ہمارے محمد علی بھائی بولے اور عبدالاحد بھائی بولے، ادھر سے آواز نہیں آئی، کیوں اب ادھر الگ پوچھے آپ کیسے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی نعت خواہ بول رہے ہیں، آپ دونوں نہیں بول رہے، کیوں بھائی؟ عبدالاحد بھائی کیسے ہیں؟ بھائی مائک تو دے دو، ان کی آواز کیسے آئے گی مسلمان بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے، ہاں زبردست جی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، علی کل ہاں حال۔ اس کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو جب کوئی حال پوچھے تو حمزہ بھائی کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے؟ خود دیکھ لو کیسا حال ہے میرا، ایسا ہے۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ علی کل حال۔ کیا ہوا آج پھر سے نئے بچے ہو گئے؟ پہلے دن آئے، اتنے دن سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اب تو آپ مسکرانا بھی شروع ہو گئے، کیا وہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یہاں آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، میرا پیارا دین میں آئے تھے، جب کوئی حال پوچھے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو ایسی اچھی اچھی باتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آپ بھی درود پاک کی فضیلت کیا سنی ہے، وہ کون بتائے گا جی؟ ساتھ ساتھ امتحان بھی پڑھاتے جائیں، ساتھ ساتھ امتحان بھی لیتے جائیں۔ کیا ہوا جی؟ عبدالہادی بھائی ہے نا؟ ہاں، کیا درود پاک کی فضیلت سنی تھی؟ کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ حمد و ثنا، ہاں، حمد و ثنا کی، یعنی اللہ پاک کی تعریف کی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا۔ تو ایسے شخص سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا کرو تمہاری دعا قبول، ہاں، سوال کرو دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ ہم نماز پڑھیں، پہلے کیا کریں؟ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ حمد و ثنا۔ ہاں، اللہ پاک کی تعریف کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہنا کیا ہے؟ اللہ پاک کی تعریف کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس رب کے لیے حمد ہے، اس کی تعریف ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو ہم جیسے نماز پڑھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا الحمدللہ کہیں، یہ بھی اللہ پاک کی تعریف کرنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ پاک سے دعا کریں، تو انشاءاللہ پھر ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی، جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں کو ایک زبردست سا نسخہ بھی مل گیا، امتحانات ہو رہے ہیں، یہ کیا ہوگا، رزلٹ کیسا آئے گا، کیا کریں؟ تو دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں۔ اور دعا کرنے کا ایک بڑا اچھا سا طریقہ ہمیں مل گیا کہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اللہ کی تعریف کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر دعا کریں۔ پھر کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ کے لیے پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین، جو گھروں پر موجود ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ شامل لینا ہے۔ شامل لینے کے لیے آپ کو ایک سوال بھی دے دیتے ہیں، ویسے تو آپ جو چاہیں وہ
بول سکتے ہیں، بس اچھی اچھی باتیں ہم سے کرنی ہے۔ ایک سوال ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 اچھا 2، اگر 2 رکعت نماز ہے تو 4 اچھا، اور 3 رکعت ہے تو 6 اور 4 رکعت ہے تو 8 بس ایک محمد علی بھائی کو پتا، بقیہ کیا کر رہے ہیں؟ جی تو نماز میں سجدے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں یہ بھی محمد علی بھائی بتائیں گے۔ چلے بتائیں۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ جی قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 وہ مقامات ہیں، 14 وہ مقامات ہیں کہ جب ان آیات کو پڑھیں گے، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ۔ کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ کرنا ہوگا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں، اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، نعتیں سنا سکتے ہیں۔ اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث۔ یہاں کون کون تیار ہے یہ حدیث پاک یاد کرنے کے لیے اور آج کا ذہین بچہ بننے کے لیے؟ ہمارے مسوان بھائی بھی تیار ہیں، آپ بھی مقابلے کا حصہ ہیں۔ چلے بھائی آج 5 مقابلے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں آج کون ذہین بچہ بنتا ہے۔ اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے اس کو خوبصورت انداز سے لکھ کر بھیجنا ہے۔ دیکھتے ہیں بیسٹ رائٹر کون ہے ہمارے ساتھ۔ جی آج کی حدیث پاک دکھائیے۔ سبحان اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ جی حدیث پاک یاد کریں گے پھر؟ چلے بھائی، اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے تصویر ہو سکتا ہے کھینچی لی ہو، نہیں کھینچی ہو تو یہ لیجئے، دوبارہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کی تصویر کھینچیے اور خوبصورت سا لکھیے اور ہمیں بھیجیے۔ چلیں حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ بشروا بشروا ولا تنفروا، ولا تنفروا، بشروا بشروا ولا تنفروا۔ ولا تنفروا، مائک میں قریب کر کے، بشروا بشروا ولا تنفروا۔ ولا تنفروا۔ حمزہ بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ جی بشروا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشروا ولا تنفروا، ولا تنفروا۔ تنفروا۔ جی ہاں بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا۔ زبردست۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا۔ سبحان اللہ، زبردست سنایا۔ آج تو عبدالعاد بھائی نے بھی لگ رہا ہے آج گفٹ ادھر جانے والا ہے۔ چلے بھائی دوبارہ 1-2 دفعہ پڑھاتے ہیں۔ بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا۔ بشروا ولا تنفروا۔ چلیں اب ترجمے کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ خوشخبری سناؤ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ جی یاد ہو گیا؟ سنائے بھائی۔ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ سناؤ، نفرت نہ سناؤ، نفرت نہ۔ نفرت نہ۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ زبردست۔ جی عبدالحاد۔ خوشخبری دلاؤ لوگوں کو نفرت خوشخبری دلاؤ، کیا تھا؟ خوشخبری سناؤ، جی لوگوں خوشخبری کو نہ سناؤ، کیا نہ سناؤ؟ خوشخبری سناؤ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ جی میں نے تعریف کر دی، کہیں نظر تو نہیں لگ گئی ہے؟ عربی تو اچھی اچھی بہت جلدی سنائی تھی۔ جی حمزہ بھائی۔ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ ہاں آدھی میں سناؤں گا آدھی آپ، ایسے؟ مسوان بھائی تو کیا مقابلے سے آؤٹ ہو گئے کیا؟ آپ نے تو سنا ہی نہیں۔ تبشروا تبشروا دیکھ لیں جی، نہیں کیا تھا، فبشروا فبشروا خود ایجاد ہو رہا ہے تو۔ بشروا بشروا ولا
ولا ولا تنفروا. تنفروا. جی ترجمہ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو صحیح ہے. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. ہاں بھائی یہ تو نہیں ہو رہا فوراً تو سنا دیتے ہیں, اگر تھوڑی دیر بعد سنیں تو پھر آگے پیچھے ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. چلے بھائی دوبارہ سے ترجمہ پڑھاتے. خوشخبری سناؤ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. خوشخبری سناؤ خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. چلیں بھائی اب جلدی سب سنا دے باری باری, تیزی سے سنائیں. شروع کریں. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. جی فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. جی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. جی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. زبردست. اب عربی اور ترجمہ کون سنائے گا؟ اس پر بیسٹ کا جو ہے وہ ذہین بچہ ہو سکتا ہے وہ. پہلے یہی حدیث سنانی ہے, ترجمہ سنانا ہے. چلے سنائے. بشروا ونفخروا. غلطی ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشروا ولا تنفروا. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے خوشخبری سناؤ اور لوگوں کے دل سے لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. سنا لیا لیکن تھوڑے اٹکے ہیں. اب آ جاتے ہیں عبدالاحد بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں کس طرح سناتے ہیں. ہو سکتا ہے فیصلہ ان کے سنانے پر ان کی طرف ہو جائے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشروا ولا تنفروا. جی اللہ پاک کے آخری نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا آدھا میں سناؤ آدھا آپ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. جی جی حمزہ بھائی بشروا ولا تنفروا. صحیح ہے. ترجمہ کیا ہوا آج؟ ویسے تو ماشاءاللہ سنانے لگ گئے تھے, بلکہ بیسٹ جو ہے وہ ذہین بچے بھی بنے تھے نا. ایک بار آج کیا ہو گیا؟ خوشخبری سناؤ خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. جی اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی تو آج کیا کریں پھر؟ یاد ہو گیا. اب تو ہمارے محمد علی بھائی آج تو ون کر گئے. پھر آج کے ذہین بچے ہمارے محمد علی بھائی. جی آ جائیں بھائی, اپنا گفٹ لے لیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. تشریف رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. محمد علی بھائی ذہین بچے بن چکے ہیں ماشاءاللہ. اب تصویروں کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے بھائی تصویریں کس نے اچھے انداز سے لکھ کر بھیجی ہیں. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والظن. ترجمہ بدگمانی سے بچو. اور لکھنے والی ہیں بنتے اختر الطاریہ. کون ہے؟ اختر الطاریہ. بنت اختر الطاریہ اور صادق آباد سے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. جی اور نیکسٹ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تاکلوا بالشمال. الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. زبردست بھائی. یہ لکھنے والا یا ہیں کون ہیں یا کون؟ بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں. نام یہاں دکھ نہیں رہا, خیر اوپر ہاں اوپر لکھا ہے. صحیح ہے. زبردست. لالا موسیٰ سے. اور ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ اس طرح سے ڈرا کرنا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے اپنے طور پر اس کو پورٹری بھی کرنا ہے, ظاہر بھی کرنا ہے. تو کھانا کھاتے ہوئے کیا دکھا رہے ہیں یہ بھائی؟ الٹا ہاتھ, اور اس پہ بنا ہوا ہے کراس, یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں. واہ زبردست. یہ تو لگتا ہے آج فرسٹ پوزیشن پہ ہیں. جی نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تغضب. غصہ نہ کرو. بنت اختر الطاریہ صادق آباد سے. حدیث نمبر 15 میرا خیال ہو سکتا ہے انہوں نے جو لکھ کے بھیجی اس اعتبار سے 15 ہو, ورنہ ہماری تو بہت ساری ہو گئی ہیں. کبھی امتحان بھی لینا پڑے گا. چلے بھائی نیکسٹ. جی میرا پیارا دین. اور آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ 200 سے زیادہ. 200 EP. بہت بہت مبارک ہو. اچھا واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. یہ کون ہے بھائی؟ نام کیا ہے؟ بنت ملک غلام یاسین. ماشاءاللہ. بھاولپور سے ہیں اور انہیں یہ یاد ہے کہ یہ آج کون سی ایپیسوڈ ہے ہماری؟ 200. ڈبل سینچری ہو گئی ہے. کیا بات ہے بھائی ہماری ماشاءاللہ. ہماری خود توجہ نہیں تھی, آپ کی توجہ تھی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ اور جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کا بھی سفر اسی طرح چلتا رہے
یعنی آپ کو بھی نیکیوں بھری طویل زندگی ملے. دیکھیں ہمیں 200 ایپیسوڈ ہو گئی. اللہ پاک آپ کو نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی اور کیا لکھا تھا انہوں نے بھائی؟ جی اور میرا پیارا دین ماشاءاللہ زبردست. حدیث پاک نہیں تھی لیکن اچھا ہم سمجھے شاید حدیث پاک بھی لکھ کر بھیجی ہے. چلیں بھائی یہ ہو گئی. اب تو فیصلہ ہوگا. اب کیا ہوگا؟ فیصلہ. دیکھتے ہیں آج فرسٹ کون ہے, سیکنڈ کون ہے اور تھرڈ کون ہے. جی فرسٹ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تاکلوا بالشمالی, اور ان کا تو پہلے ہی بیان ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ انہوں نے فرسٹ آنا ہے. تو بنت محمد ارشد الطاریہ آج ہیں سب سے بیسٹ فرسٹ پوزیشن پہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. جی نیکسٹ زبردست. سیکنڈ ہے بنت اختر الطاریہ صادق آباد سے. سبحان اللہ. اچھا بھائی آج فرسٹ سیکنڈ ہے, تھرڈ کوئی نہیں ہے. چلے بھائی یہ کچھ ہمیں شکایت آ گئی بھائی. دیکھیں پیچھے سے شکایت آ رہی ہے, آپ لوگ کم لکھ کر بھیج رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ لکھ کر بھیجنا ہے. لیکن ظاہر ہے اور بھی کام ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. ایسا نہ ہو سارا وقت آپ یہی کام کرتے رہیں. لیکن بہرحال بہت سارا ٹائم ہوتا ہے اگر ٹائم نکالنا چاہیں, اور اگر ٹائم نہیں نکالنا تو سارا ٹائم کھیلنے میں گزر سکتا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے, حدیث پاک کو لکھنا چاہیے. تو آئیے چلتے ہیں آپ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اور کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے پاس مسوان بھائی. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا سنا رہے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. کیا مطلب؟ کون بتائے گا؟ مطلب کون بتائے گا؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے بھائی. کیا سمجھ میں آئے گی سن کے؟ حمزہ بھائی بتائیں گے. جی بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ بتائیں کوئی بات نہیں. تھوڑا سا کانفیڈنس لانا ہوگا. سمجھ تو آ رہی ہوگی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بولے کیا وہ تھوڑی سی غلطی ہوگی ہم بتا دیں گے پکی. جی عبدالاحد بھائی, عبدالہادی بھائی, کوئی کوشش نہیں؟ اچھا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا یہ سن کے؟ کوئی سمجھ بھائی اس کا مطلب یہ ہے, چلے یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ میں آ رہا, پتہ چل رہا بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منگتا ہے. منگتا تو سمجھتے نا, مانگنے والے. ہم ان کے منگتا ہیں جو کسی اور کا پھر منگتا نہیں ہونے دیتے. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگا لیتے ہیں, ان کے مانگنے والے بن جاتے ہیں, پھر اس کو اوروں سے مانگنا نہیں پڑتا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے چلیں جھوم کے اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سنائیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک کے
لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے کہ لاگت میں میری ہے یہ ایمان کے آئے کہ لاگت میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مسوان بھائی، بہت زبردست، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ جی تو ہم نے سوال بھی دیا تھا، اور سوال کیا تھا آج کا، یاد ہے کسی کو؟ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ جی قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں آپ نے بتانا ہے، آپ نے نہیں بتانا۔ اب تو باری ہے جو گھروں پر بیٹھے ہیں، ان کی کالز آ چکی ہیں، آئی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی پیارے سید وقار باپو، جی۔ میں ہوں فاطمہ تاریہ مین آباد سے۔ پیار وقار باپو 2 بجے آتا ہے ایک پیارا پروگرام، میرا پیارا دن ہے جس کا نام کیا بات ہے، پہلے تھے ماجد بھائی اس کی پہچان، اور اب ہے وقار باپو اس کی جان، آپ اور آپ کی ٹیم کو ہمارا سلام، آپ کو ہماری طرف سے 200 ایپیسوڈ مبارکباد۔ ہم سب کا پیارا چینل کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، اب ہمیں تو شاعری آتی نہیں آپ کی، ہم کیسے تعریف کریں کہ ایک ہیں فاطمہ باجی جو کرتی ہیں کال منچن آباد سے، اور انہوں نے دی ہے ہمیں مبارکباد کیونکہ ہو گئے ہمارے 200 ایپیسوڈ۔ ہاں بھائی شعر بن گیا کچھ؟ نہیں بنا؟ چلیں بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے یاد رکھا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور آپ کے بڑے جو آپ کی اس انداز سے تربیت کرتے ہیں، ظاہر ہے لکھ کر تو کسی نے دیا ہوگا، بڑے نے تبھی وہ پیاری سی ہماری فاطمہ باجی سنا رہی تھی، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد اسنین بلال ہے، میں دار مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں۔ میں آج آپ
आपको कल वाली हदीस कल वाली सुनाऊंगा। हदीस, जी। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़िरन्ना मिनल मारूफि शैअन, तुम सही। किसी नेकी को की ना जानो। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, माशाअल्लाह। भाई क्या हदीस सुनाई है इन्होंने? ला तहतिरन्ना मिन- एक मिनट, दोबारा सुनाए। ला तहतिरन्ना। नहीं, गलती कर रहे हैं आप। पता है क्या गलती कर रहे हैं? ये कल भी गलती हुई थी, कल हम नोटिस नहीं कर सके थे। ला तहतीरन्ना नहीं है, बल्कि ला तहतीरन्ना, काफ है। ठीक है, अब सुनाए। ला तहतिरन्ना हाँ मिनल मारूफि शैअन, जी, तुम किसी नेकी को हकीर ना जानो। जबरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम किसी को हकीर यानी कमतर, हकीर समझते हैं? कमतर, किसी भी नेकी को कमतर, छोटा, इसको करके क्या होगा, ये तो छोटी सी नेकी है, तो किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना, क्योंकि नेकी करने से कौन? अल्लाह पाक राज़ी होता है। तो हमारी किसी भी नेकी से जो हमें बज़ाहिर छोटी लग रही हो, अगर अल्लाह पाक राज़ी हो गया तो उससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? तो हमें अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए नेकियां करनी चाहिए। चले भाई, कॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह पाक आपको बरकत देता फरमाए। लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? सब दे दें जवाब। जी, चले भाई, अगर अभी तक ये पता नहीं था तो आज पता चल गया, तो अब बता दे, तो बताएंगे तो उससे मज़ीद जहन के अंदर पुख्ता हो जाएगा, बैठ जाएगा, फिर इंशाल्लाह खड़ा होकर कहीं जाएगा नहीं जवाब। ठीक है, तो जहन में आएगा आपके कि कुरान पाक में 14 सजदे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मरहले की तरफ, सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। जी, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट शुरू हो चुका है दीन की प्यारी बातें। प्यारा प्यारा प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। उसमें दीन की प्यारी प्यारी बातें भी हम सीखा करते हैं। और आज की जो प्यारी सी बात हम सीखने वाले हैं वो है अब्दुल अहद भाई, क्या है नहीं पता, हम बता देते हैं आपको। वो बात ये है कि हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आदाब क्या होते हैं जी? फिर वजू करे तो जरा पोंछ लेना चाहिए पानी। अच्छा, माइक तो करीब करें पहले, तो ये यहाँ के आदाब हैं। ठीक है, जब माइक आपके हाथ में हो तो उसके आदाब क्या हैं कि माइक को करीब हाँ, अब ये वाला अदब याद रहेगा। ठीक है जी, अब बताएं, ज़बरदस्त बता रहे थे बात। जैसे ना मस्जिद में हम वजू करते हैं, जब पानी हमने जो पीछे पीछे जा रहा होता है पानी, तो उसको नहीं करना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए पानी। सही, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये हमारे प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी भी कह लें। बाज़ वक़्त क्या होता है, बच्चों को बस बोल के खुद चले आते हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं क्या हो रहा है वो बात नहीं होती। तो अब हम बच्चों पे छोड़ते हैं कि मस्जिद के आदाब का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो आदाब क्या क्या हो सकते हैं, किस अंदाज से हमें, यानी वहाँ बिहेवियर हमारा क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ का बिहेवियर, यहाँ का अंदाज क्या है कि माइक अगर आपके हाथ में है तो माइक थोड़ा सा करीब कर लें। जब यहाँ बैठे हैं तो फिर आपकी जो है तमाम इंटेंशंस जो है वो अपने होस्ट की जानिब होने चाहिए, टीचर की जानिब होना चाहिए। इधर उधर नज़ारे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे आपका बिहेवियर दुरुस्त नहीं होगा। तो जब मस्जिद में हम चले गए तो वहाँ हमें भी क्या क्या करना चाहिए, अब बारी बारी सबने बताना है। हमारे अब्दुल हादी भाई से तो बात शुरू हो चुकी है, इन्होंने क्या बताया, किसको पता है भाई? हमजा भाई क्या बता रहे थे अभी? बहुत अहम है, मस्जिद में जाना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे, जैसे माशाल्लाह आप हैं 7 साल से बड़े बच्चे हैं, तो हम मस्जिद में जा सकते हैं, जाना भी चाहिए कि अभी से प्रैक्टिस होगी। तो लेकिन मस्जिद में जाने के बाद वहाँ करना क्या चाहिए ये बहुत अहम है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, वो घर में नमाज़ें पढ़ें। जी भाई हमजा भाई क्या बताया? अभी तो बताया, तवज्जो कहाँ थी? क्या करें वुज़ू करके पानी का? चले भाई दोबारा से बताएं अच्छे अंदाज से, और सारे बच्चे तवज्जो रखे भाई, बड़ी अहम बात बता रहे हैं हमारे अब्दुल हादी भाई। जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, जी। वजू करते हैं, कुछ है। कुछ बच्चे तो नलका भी खोल के चल जाते हैं। ओ, नलका ही खोल के चले गए हैं, वुज़ू करने के लिए खोला था, उसके बाद बंद कौन? अब्बू आएंगे बंद करने अब? नहीं, कोई बच्चे हाँ वो सही कह रहे हैं, हम खोल के ऐसे ही चले जाएंगे, या बंद करेंगे तो ऐसे ज़रा सा बंद करेंगे, पानी बह जा रहा है। भाई ये पानी कहाँ से आता है? बाहर से आता है ना, और मोटर के ज़रिए टंकी ऊपर चढ़ाते हैं, उस पर भी पैसे खर्च होते हैं। अब आप खोल के चले गए, वो बह जा रहा है, कौन आएगा बंद करने के लिए? बड़े भाई आएंगे, अब्बू आएंगे, खुद ही बंद करना चाहिए। ज़बरदस्त। और क्या करते हैं? जैसे मस्जिद में वजू करते हैं ना, हाँ कर लिया वुज़ू, तो ना पानी भी गिरता है, तो ना मस्जिद में पानी नहीं फैलाना चाहिए। जी। पानी कहाँ से गिरता है भाई? मुंह हाथ धोया, वुज़ू किया, तो अब जो आज़ा हैं, जो हमारे जिस्म में, इससे पानी टपक रहा होगा, तो वो उसी तरीके से फिर वुज़ू करके तेज़ी से भागते, दौड़ लगाते हैं ना। अगर इमाम साहब जो है वो रुकू में जा रहे हैं या जा चुके हैं, आपके उड़ जाएंगे तो रकम निकल जाएगी, फिर क्या करते हैं?
دوڑ لگاتے ہیں وضو کر کے. اب اس دوڑ لگانے میں ایک تو خود گرنے کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہے, گرے تو پھر منہ بھی ٹوٹے گا, پھر الگ بات ہو جائے گی. لیکن کم از کم جسم پہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ سارے پھیلتے چلے جاتے ہیں, وہ پاؤں کے بلکہ نشان بنتے جا رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ پاؤں بھی آپ کے گیلے ہیں, تو سارا فرش, سارا جو کارپٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاؤں اور یہ پانی کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا. اور پھر جو دھڑ دھڑ دھم دھم کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں مسجد میں شور کرتے ہوئے, یہ بھی بری بات ہے. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. تو یہاں پر ہمیں شور شرابہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو دوڑنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے. جی بھائی محمد علی بھائی کیا بتائیں گے؟ زبردست. ہمارے تو عبدالعادی بھائی نے تو آج کا پروگرام لے لیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہمیں مسجد میں مستیاں نہیں کرنی چاہیے. مستیاں نہیں کرنی چاہیے. کیا مستیاں؟ مثلاً بھاگنا دوڑنا چاہیے. بھاگنا تو ہو گیا, نیا لائیں کچھ. کھیلنا نہیں چاہیے. کھیلنا نہیں چاہیے. کھیلنا نہیں چاہیے. ہاں بھائی مسجد ہے, کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے وہ وہاں آپ کھیلنا شروع ہو گئے. بعض بچے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی جی کچھ آ گیا ہے, عبدالعاد بھائی کے پاس آ گیا ہے. کیا آ گیا؟ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لڑائی کرنی نہیں چاہیے. بعض تو ایسے ایسے بچے ہوتے ہیں نماز میں آپس میں لڑائیاں, ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں. رکوع میں گئے دھکا مارا, وہ پوری وہاں تک سب گرتی چلی گئی. تو یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی, ہے نا بھائی. جی حمزہ بھائی کچھ آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کیا کرنا چاہیے کچھ بتا دیں, وہ بتا دیں. جب مسجد میں چلے گئے کیا کریں اب؟ نماز. ارے آپ کا نام حمزہ بھائی ہو گیا ہے, نام لے لیا ان کا. جی کیا کریں مسجد میں جا کے؟ کیا کیا کرنا چاہیے میرے بچے؟ کچھ تو بتا دیں. وہ بولیں گے, حمزہ بھائی بولیں گے. اب کوئی ایک بات. آپ تو بولنے لگے تھے, کیا ہو گیا اچانک سے؟ کوئی لڑائی ہو گئی ہے, ناراض ہیں؟ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. ہاں دیکھیں مجھے اشارے سے بتانا پڑا. مسجد میں جا کے کیا کریں؟ نماز پڑھے. اور کیا پڑھیں؟ ہم تو ثنا کرنے لگے. ہاں اور جی تسبیح پڑھیں. ہاں تو ایسے اچھے اچھے کام کریں, لڑائی نہ کریں, مسجد کو گندا نہ کریں, مسجد میں شور نہ کریں, مسجد میں جھگڑا نہ کریں. تو مسجد کے ادب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کیا کہلاتی ہے؟ اللہ کا گھر. تو وہاں جا کے اگر اب اس کی بے ادبی کریں گے, پھر اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئیے چلتے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے, اور اس میں ہم کیا سن رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے اسلام لے کر آئے. وہ چلے تھے معاذ اللہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے. ہاتھ میں تھی ننگی تلوار. راستے میں ملے حضرت نعیم بن عبداللہ. انہوں نے کہا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہن اور بہنوئی تو خود مسلمان ہو چکے ہیں. وہ غضب میں گھر پر لوٹے, گیٹ نوک کیا, اندر لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اس کی انہیں آواز آئی اور گیٹ کھلتے ہی انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اور جناب وہ جب ان کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی مارا, وہ بھی خون میں لت پت ہو گئی, چہرے پر ان کے چوٹ لگی. لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ اے عمر تم سے جو ہو سکے کر لو, مگر اب اس دل سے اسلام نہیں نکل سکتا. جب یہ بات انہوں نے سنی تو ان کے بھی دل پہ چوٹ لگی, اور جب اپنی بہن کا چہرہ بھی دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی یا قرآن پاک کے اوراق ان کے سامنے رکھے تو قرآن پاک سننے یا پڑھنے کے بعد بے اختیار حضرت عمر بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا اب وہ ہم سننے والے تھے. اچھا اس وقت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہے تھے. تو اب حضرت عمر کو اس طرف لے جایا گیا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم کے گھر پہنچے, اب لوگوں نے اندر سے جھانک کر دیکھا, جو اندر لوگ موجود تھے انہوں نے اندر سے جھانک کر دیکھا تو باہر کون نظر آئے؟ حضرت عمر فاروق. ہاں, اور ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار. تلوار لے کے چلے تھے نا وہاں سے. تو ابھی تو بہنوئی کے گھر چلے گئے تھے, بہن کے گھر چلے گئے تھے, لیکن اب وہاں سے یہاں آ رہے ہیں. اب جو یہاں اندر موجود ہیں ان کو تو یہ بات نہیں ابھی پہنچی کہ جناب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اچھے ارادے سے ہی آ رہے ہیں, لیکن سامنے عمر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کا ایک اپنا انداز تھا, پہلے بھی اسلام لانے سے پہلے بھی ایک جو ہے نا, تبھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں, اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بڑی
قوت ملی تھی کہ یہ بڑے روب و دبدبے اور طاقتور افراد تھے، تو اب جب اندر والوں نے جھانک کر دیکھا کہ باہر کھڑے ہیں حضرت عمر اور ہاتھ میں ہے تلوار، اندر افراد جو ہے تھوڑے سے گھبرا گئے کہ بھائی یہ کس ارادے سے آئے ہیں. لوگ جب گھبرائے تو اندر موجود تھے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑی شان و شوکت، روب و دبدبے والے اور بڑے بہادر افراد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، ہاں دروازہ کھول دو. اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو خیر ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو لوگوں نے دروازہ کھولا. اب جب دروازہ کھولا حضرت عمر اندر آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ان کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، آخر تو مجھ سے کب تک لڑتا رہے گا. یہ پیارے آقا نے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کا یہاں پر اظہار کیا، جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے زوردار ایک نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ تکبیر. اور مسلمانوں نے ایسے جوش و خروش سے جواب دیا کہ وہاں کی جو پہاڑیاں تھیں وہ ان کے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو جو مسلمان تھے انہیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے مسلمان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ کون سے نمبر کے مسلمان تھے، یہ کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مسلمان اس وقت تھوڑے افراد ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک کتنے افراد ہوئے تھے اور حضرت عمر کا کون سا نمبر ہے یہ کون بتائے گا؟ جی جلدی سوچئے، کون بتائے گا؟ یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا 40واں. کون سا تھا؟ 40واں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں نمبر تھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی پہلے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے؟ 39. آپ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی طاقت اور قوت بھی حاصل ہوئی. جی تو آج ہم نے کیا کیا باتیں سنی ہیں، یہ کون کون ہمیں بتائیں گے؟ تھوڑی باتیں. اچھی بات ہے نہیں، یہ ابھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں چلے بتائیں کیا کیا باتیں ہم نے سن لی. کوئی ایک بات. جی حضرت عمر فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. اچھا لے آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ نا وہ کسی کے گھر پہ. کسی کے گھر پہ. کس کے گھر پہ؟ جی نام تو ہے حضرت ارقم. کس کے گھر پہ تھے؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام بھی کتنا پیارا سا یونیک سا. بعض لوگ سوچ رہے تھے کوئی یونیک اچھا سا نام مل جائے تو ارقم نام رکھا جا سکتا ہے، خوبصورت بھی ہے. ارقم نام سنا ہے کسی کا بچے کا آپ نے؟ کم ہوتا ہے. تو یہ ارقم بھی بڑا پیارا سا نام ہے. چلے بھائی، اور آپ کو ہم ایک بات بتاتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس سے مسلمانوں کو بہت ہمت اور طاقت ملی تھی. ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہمت والے تھے اور غیر مسلموں سے، کافروں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے، بڑے طاقتور تھے. جب آپ مسلمان ہو گئے تو پتہ کیا ہوا پیارے بچوں؟ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ چلیے سب کے سامنے اللہ کی عبادت کریں. اور خدا کی قسم میں مسلمان ہونے سے پہلے جہاں جہاں اسلام کی برائی کرتا تھا اب ان تمام محفلوں میں اپنے اسلام کے بارے میں بتاؤں گا. سبحان اللہ. اصل میں مسلمان اس لیے چھپ چھپ کے کرتے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ تنگ کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے. اس لیے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ چلیے کھلے عام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو ہے میں وہاں بتاؤں گا جا کے اپنے مسلمان ہونے کا جہاں میں پہلے اسلام کی برائی کرتا تھا. پھر حضور علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 رو بنا کر چلے. 2 رو بنا کر چلے. مطلب یہ کہ ایک طرف مسلمان چل رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان چل رہے ہیں. 2 رو میں چلتے ہیں نا. تو اس طریقے سے 2 رو بنا کر چلے. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے، دوسری رو کے آگے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے. سبحان اللہ. ایسا منظر ہوگا. یوں مسلمان لائن سے چل رہے ہیں، ایک کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا بات ہے. اس انداز سے آگے آگے چلنے لگے اور اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی. حضرت عمر نے کعبہ شریف میں کافروں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا, اپنے اسلام کا اعلان غیر مسلموں کے سامنے کیا. یہ سنتے ہی ہر طرف سے کافر آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے لڑنے لگے. اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل, یہ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا, اس نے پوچھا یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر مسلمان ہو گئے اس لیے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا. یہ سن کر ابو جہل نے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دے دی. ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا, یہاں تک کہ اللہ پاک نے اسلام کو قوت عطا فرما دی. اور اس سے آگے پیر کو انشاءاللہ دوبارہ سنیں گے, لیکن اتوار کو بھی ہمارا پروگرام آتا ہے پر ریکارڈڈ ہوتا ہے. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین